بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں کلاس 7 کا اسلامیات کا ٹیچر حافظ نوید ہوں اور لیکچر نمبر 4 آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور میرے بچوں، سبق کا عنوان رسولوں پر ایمان۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس کے MCQs شارٹ کویسچن سارے اور فرسٹ لانگ کویسچن کر چکے ہیں کل۔ اور میرے بچوں، آج سوال نمبر 2 لانگ کویسچن نمبر 2 جو ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ سوال: تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہم پر فرض عین ہے، واجب ہے۔ اور میرے بچوں جواب سنیں۔ رسالت پر ایمان کے چند اہم تقاضے ہیں۔ رسالت کا دوسرا تقاضا تعظیم رسول کو قرار دیا گیا ہے۔ تعظیم رسول یعنی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر اور ناموس پر پہرا دینے کا نام ہے۔ اور جو شخص ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتا ہے وہی سچا اور پکا مسلمان ہے۔ جس کے دل میں ذرا برابر بھی کوئی کھوٹ پیدا ہوتی ہے اس کا اسلام کے ساتھ میرے بچوں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے بخاری اور مسلم کی حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص تب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے، اپنے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ اور میرے بچوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں اور اس نور حق کی پیروی کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وہ اتارا گیا کون کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور میرے بچوں، اور جو ان تقاضوں کو پورا کرتا ہے وہی سچا حقیقی معنوں میں مسلمان ہے۔ اور میرے بچوں، بارگاہ رسالت میں معمولی سی بھی ادبی ساری زندگی کے نیک اعمال غارت کر دیتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے کے سارے اعمال جو ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ ان تحبط اعمالکم۔ اور میرے بچوں، یہاں تک کہ انسان دولت ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ جب ایک انسان ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے تو اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہوگا؟ اس لیے میرے بچوں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ والہانہ محبت کرنی ہے۔ اور سب نبیوں کی تعظیم ہم پر واجب ہے۔ ہر نبی کی عزت و توقیر کرنا میرے بچوں ہم پر کیا ہے؟ لازم ہے، فرض ہے۔ اور میرے بچوں، تیسرا سوال ہے، رسالت کا ایک تقاضا اطاعت رسول ہے، اس کی وضاحت کریں۔ سنیں میرے بچوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کرنا اور زندگی کے تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ہدایات پر چلنا رسالت پر ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد طریقہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنا چاہتے ہیں تو طریقہ مصطفی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشادات فرمائے ہیں، ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ اے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تم میری اتباع کرو گے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پہلی آیت سن لیں جس کا ترجمہ ہم نے کیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اللہ قرآن اس انداز سے ارشاد فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور دوسری آیت میں کہا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ پھر مولا کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں اپنا محبوب بنا دوں گا۔ کیا فرماتے ہیں؟ آپ میرے محبوب بن جائیں گے تو اس کا انعام کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔
تو میرے بچوں اس لیے ہم سب کو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرنی ہے۔ اور میرے بچوں بہت ہی امپورٹنٹ نوٹ ہے، رسالت پر ایمان کے حامل وہی لوگ ہیں جو رسالت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے انسان کو صحیح معنوں میں ایمان نصیب ہوتا ہے، تبھی انسان مسلمان ہوتا ہے، تبھی انسان صحیح معنوں میں مسلمان ہوتا ہے۔ ایک داستان سنا، ہنٹ دیتا ہوں میرے بچوں۔ عمار بن یاسر، کفار مکہ نے کیا کیا؟ وہ مسلمان تھے اور غریب تھے۔ کفار مکہ نے ان کے والدین کو شہید کر دیا، ایک ٹانگ کے ساتھ اونٹ کو باندھا، ایک دوسری ٹانگ کے ساتھ اونٹ کو باندھا اور مخالف سمت میں اونٹوں کو بگا دیا، اور جسم کو دو حصوں میں آپ کی والدہ اور آپ کے والد کریم کا جسم چیر دیا گیا۔ اور عمار بن یاسر اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور جب انہوں نے یہ منظر دیکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر عمار جو تھے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ یہ شفقت رسول ہے، لیکن ان کے والدین نے اسلام کے لیے قربانی دی اور کسی صورت میں بھی کفار سے ڈرے نہیں، ڈٹے رہے۔ اور میرے بچوں، رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے ایمان نصیب ہوتا ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی رسالت کے تقاضوں پر عمل کرنے سے ہی انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ تو میرے بچوں، اس طرح آج کا ہمارا لیکچر جو ہے مکمل ہوا اور پہلا چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اور میرے بچوں، آپ نے کوسچن نمبر 2 اور 3 جو ہے اچھے طریقے سے پریپیئر کرنے ہیں۔ جب آپ اسکول میں آئیں گے تو آپ کا ٹیسٹ بھی ہوگا اور ہم ساتھ ساتھ آپ کا ٹیسٹ بھی لیتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے بیٹے اللہ حافظ، السلام علیکم۔